اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صلاة على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 کو آپ کی خدمت میں ثناء کلام کے طور پر پیش کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی زمین پر ایسے چوپائے ہیں کہ تم جن کا رزق نہیں اٹھاتے۔ اللہ یرزقها، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور خداوند کریم بہت ہی زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے رزق کا مفہوم اور رزق کی تقسیم خدا کے ہاتھ میں ہے، تو پھر رزق کو طلب کرنے کا کیا مطلب ہے۔ قرآن مجید نے صریحاً اس بات کو بیان فرمایا کہ رزق، تمام جانداروں کا رزق خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے۔ در حقیقت توحید افعالی کی ایک قسم میں سے توحید در رزاقیت ہے۔ توحید افعالی کسے کہتے ہیں؟ توحید۔ ایک ہے توحید ذاتی۔ توحید ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند کریم کی ذات واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور خود اس کی ذات بسیط ہے۔ بسیط سے مراد یعنی مرکب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی سر ہو، کوئی دھڑ ہو، کوئی جسم ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، ایسا نہیں ہے۔ خدا کی ذات بھی بسیط ہے اور خدا کا کوئی خارج میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا خداوند کریم کے جیسا موجود نہیں ہے۔ یہ توحید ذاتی ہے۔ پھر ایک قسم آتی ہے توحید صفاتی۔ توحید صفاتی کا مطلب یہ ہے کہ جو خداوند کریم کی ذات کی صفات ہیں، صفات ذاتیہ، ان صفات میں اور خدا میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں کہ خدا کی ذات الگ ہو اور خدا کا علم الگ ہو۔ خدا کا علم اس کی عین ذات ہے۔ جیسے ہم سمجھانے کے لیے سمجھاتے ہیں بچوں کو کہ چائے کی مٹھاس کس سے ہے؟ چینی سے یا گڑ سے۔ چینی کی مٹھاس کس سے ہے؟ چینی کی مٹھاس ذاتی ہے، یعنی چینی کہتے ہی اسے جو کیا ہو، میٹھی ہو۔ جو میٹھی نہ ہو اسے چینی نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے خدا کہتے ہی اسے ہیں جو عالم ہو۔ جو عالم نہیں ہے اس کا مطلب ہے خدا نہیں ہے۔ اور خدا کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہم جاہل خلق ہوئے ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں رتی برابر بھی علم نہیں تھا، ہم جاہل خلق ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ
ہم نے علم حاصل کیا تو علم ہماری ذات کا حصہ نہیں تھا. ہم نے علم حاصل کیا تو آج ہم عالم ہو گئے. لیکن نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ خداوند کریم کبھی جاہل رہا ہو پھر اس نے کوئی علم حاصل کیا ہو. تو یہ صفات ذاتی ہو گئی. توحید صفاتی. توحید ذاتی میں نے بیان کر دیا. توحید صفاتی تیسری قسم آتی ہے توحید افعالی کی. توحید افعالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو بھی اثر ہے اس کا مؤثر خداوند کریم ہے. جو بھی اثر ہو رہا ہے اس پوری کائنات میں اس کا جو مؤثر ہے وہ خداوند کریم ہے. یعنی اگر ایک پتا بھی درخت سے گر رہا ہے تو گرانے والا کون ہے؟ خداوند کریم ہے. ایک پتھر بھی اگر اپنی جگہ سے ہل رہا ہے تو اس کو ہلانے والا کون ہے؟ خداوند کریم ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا اور جو تم اعمال انجام دیتے ہو وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں. اتفاق سے اسی آیت کو میں گفتگو کہیں اور جاری ہے. اسی آیت کو جو جبر کے لوگ ہیں وہ اسی آیت سے استدناد کرتے ہیں. یعنی جبر کے لوگ جو قائل ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے, کوئی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ پڑھوا رہا ہے. انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. جو جبریہ کہلاتے ہیں یا قدریہ کہلاتے ہیں وہ اسی آیت سے استنباط کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا اور جو تم افعال انجام دیتے ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. بس جو ہم انجام دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم انجام نہیں دے رہے. درواقع یہ ایک غلط تصویر ہے جو اسلام کی پیش کی جاتی ہے, یا غلط ایک جسے کہنا چاہیے ایک تعبیر ہے, غلط فہمی ہے جو اس آیت سے سمجھی گئی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند کریم نے انسان کو مجبور قرار دیا ہے, اب جو کرتا ہے وہ خداوند کریم کرتا ہے, انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہی افعال انجام دے رہا ہے. یعنی میں اگر اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو یہ قوت میری کوئی ذاتی قوت نہیں ہے, خدا کی دی ہوئی قوت سے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. لیکن اس قوت کے ساتھ ساتھ خداوند کریم نے مجھے ایک اور صفت دی ہے, وہ کیا ہے؟ اختیار, یعنی ارادہ. جب میں ارادہ کروں گا تو ہاتھ اٹھے گا, جب میں ارادہ نہیں کروں گا تو ہاتھ نہیں اٹھے گا. لیکن یہ جو ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ کس کی دی ہوئی قدرت سے اٹھ رہا ہے؟ خداوند کریم کی دی ہوئی قدرت سے اٹھ رہا ہے. اسی طریقے سے اور جتنے بھی افعال, جتنے بھی اثر اس کائنات میں ہو رہے ہیں, سمندر جو موجیں مار رہا ہے, ہوائیں جو چل رہی ہیں, یہ سب کے سب کون کر رہا ہے؟ خداوند کریم کر رہا ہے. اس کو توحید افعالی کہتے ہیں. توحید افعالی یعنی کائنات میں جو بھی تاثیر ہے اس کا مؤثر کون ہے؟ خداوند کریم ہے. سورج نکل رہا ہے تو کون نکال رہا ہے؟ خداوند کریم نکال رہا ہے. سورج اگر غروب ہو رہا ہے تو کون غروب کر رہا ہے؟ خداوند کریم غروب کر رہا ہے. درخت اگر زمین کا سینہ چیر کر نکل رہا ہے تو کون نکال رہا ہے؟ خداوند کریم. وہ بیج جو ہم زمین میں بوتے ہیں اگر وہ درخت بن رہا ہے تو کون بنا رہا ہے؟ خداوند کریم بنا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک پروسیس رکھا ہے, وسائل رکھے ہیں, مختلف وسائل, جو تمام کے تمام وسائل خود خداوند کریم کی تاثیر سے اثر کر رہے ہیں. یعنی ایک بیج اگر آپ, اگرچہ کہ یہ عقائد کا درس نہیں ہے لیکن بحث اسی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے, ایک بیج اگر آپ ڈالتے ہیں زمین میں تو اس بیج کو کیا چاہیے؟ زمین نرم ہونی چاہیے, پانی ملنا چاہیے, سورج کی روشنی اس کو پراپر ملنی چاہیے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ بیج کبھی بھی درخت نہیں بنے گا. لیکن یہ زمین کا نرم ہونا, یہ پانی, یہ سورج کی روشنی, سب کے سب وسائل ہیں. کس نے قرار دیے ہیں؟ خداوند کریم نے قرار دیے ہیں. تو بس یہ ہے توحید افعالی. توحید افعالی میں سے ایک ہے توحید الرزاقیت, یعنی خود توحید افعالی کی ایک شاخ ہے. توحید افعالی کو اگر آپ تقسیم کریں گے مثال کے طور پر توحید در خالقیت, یعنی خلق کرنے والا کون ہے؟ خداوند کریم ہے. خداوند کریم کے علاوہ کوئی اور خلق کرنے والا نہیں ہے. واحد اور یکتا اور تنہا اگر کوئی خلق کر سکتا ہے تو کون ہے؟ خداوند کریم. اسی طریقے سے توحید الرزاقیت, یعنی اگر رزق دینے والی کوئی ذات ہے تو کون ہے؟ خداوند کریم کی ذات ہے.
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک خداوند کریم ہی رزق دینے والا ہے اور صاحب قدرت اور صاحب قوت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہے، کچھ وسائل کے ذریعے سے رزق ہم تک پہنچتا ہے۔ والمدبرات یا فالمدبرات امرا، خداوند کریم قسم کھا رہا ہے ان فرشتوں کی، مدبر بولتے ہیں تدبیر کرنے والے کو، نظام چلانے والے کو، وہ فرشتے جو کائنات کا نظام چلانے والے ہیں ان کی قسم کھا رہا ہے۔ تو توحید در تدبیر اگر دیکھا جائے تو تدبیر کرنے والی ذات کون ہے؟ فقط خداوند کریم ہے، لیکن اس نے فرشتے رکھے ہیں، کچھ فرشتے ہواؤں کو چلاتے ہیں، کچھ فرشتے بادل برساتے ہیں، اور مختلف فرشتوں کے کام ہیں۔ اسی طریقے سے رزق کو لانے میں بھی فرشتوں کا ایک عمل ہے۔ تو یہ تمام کے تمام وسائط اس نے رکھے ہیں، لیکن در حقیقت رزق کون دے رہا ہے؟ خداوند کریم دے رہا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ یہ اس وجہ سے عرض کی کہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ آنے پائے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اہل بیت اطہار عطا کرتے ہیں، اہل بیت اطہار ہمیں دیتے ہیں، تو یقیناً اہل بیت اطہار دیتے ہیں، لیکن خدا کی مرضی سے دیتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں۔ یعنی نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ استقلال رکھتے ہوں، خدا کے مقابل میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر خدا نہ چاہے کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بھی، کوئی کا مطلب ہے یعنی کوئی بھی، نہ ذات گرامی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نہ ان کے اہل بیت اطہار، یعنی ان سے بڑھ کر ہستیاں نہیں ہیں کائنات میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو محمد اور آل محمد کی مرضی میں رکھ دیا ہے، درست ہے؟ لہذا اب وہ محمد اور آل محمد کی رضا کے مطابق خداوند کریم جس کو دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو ایک وسیلے کا ایک جو کانسیپٹ ہے گا موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کا انکار کرے گا تو قرآن مجید کا انکار کرے گا۔ جب فرشتے وسیلہ بن سکتے ہیں تو محمد اور آل محمد تو کہیں بڑھ کر ہیں، درست ہے؟ یعنی فرشتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو کوئی تقابل نہیں ہے، یعنی جن ہستیوں کا انبیاء سے کوئی تقابل نہ ہو، فرشتے ان کے مقابل میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو جو فرشتے وسائل بن سکتے ہیں، وسیلہ بن سکتے ہیں، تو کیا اہل بیت اطہار وسیلہ نہیں بن سکتے؟ بالکل وسیلہ بن سکتے ہیں۔ جامع کبیرہ پڑھیے، جامع کبیرہ کا ترجمہ پڑھیے، زیارت جامع کبیرہ۔ کچھ لوگ جو نادان ہیں یا کم علمی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں جامع کبیرہ کے اوپر کہ درست نہیں ہے اور اس کے مطالب درست نہیں ہیں، وہ در حقیقت اسلامی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے۔ کہ جب زیارت جامع کبیرہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا حساب آپ کے اوپر ہے، لوگ آپ کے اوپر حاضر ہوں گے، یا بارش کا نازل ہونا آپ کے وسیلے سے ہے، یا لوگوں کا رزق آپ کے وسیلے سے ہے، تو وہاں پر وسیلے کی تعبیر ہے، نہ ہے کہ بالاستقلال کہ اگر خدا نہ بھی چاہے نعوذ باللہ تو آپ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بس ہمارے عقائد کی روح سے رزق کا دار و مدار اور رزق کا تعلق کس سے ہے؟ خداوند کریم سے۔ یعنی روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق کون دینے والا ہے؟ خداوند کریم دینے والا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو اس کو رزق دے۔ پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جب خدا رزق دینے والا ہے تو میں چاہے جتنی کوشش کر لوں، اور جو رزق اس نے مجھے لکھ دیا ہے وہ تو مجھے مل کے رہنا ہے، اس لیے کہ خداوند کریم یہ نہیں کر سکتا کہ ایک جاندار کو خلق کرے اور اس کا رزق خلق نہ کرے۔ ظلم ہے یہ۔ کیسے ظلم ہے؟ مثال کے طور پر ایک جاندار کو خلق کرے اور اس کے لیے کوئی ایسا ماحول نہ بنائے کہ وہ زندہ رہ سکے، یا اس کی ہدایت کا کوئی انتظام نہ کرے۔ جس طریقے سے خداوند کریم مانوی ضروریات کو پورا کرنے پر مأمور ہے، اس سے مراد یہ کہ
خدا کے لیے سزاوار ہے کہ انسان کی مانوی ضروریات کو پورا کرے. انسان کی مانوی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت. بعینی اسی طریقے سے انسان کی جو مادی ضروریات ہیں وہ کون پورا کرے گا؟ خداوند کریم پورا کرے گا. یعنی خداوند کریم نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں انسان رہ سکے. پانی کو رکھا، ہر طرف زمین کو نہیں بچھایا. ایک حصہ زمین کو رکھا کہ انسان غرق نہ ہو جائے، ایک حصہ پانی کو رکھا کہ انسان پیاس سے نہ مر جائے. درختوں کو خلق کیا، خود قرآن مجید کی آیتیں ہیں. درختوں کو خلق کیا تاکہ ان سے تمہاری غذا بن سکے، تمہارے جانوروں کی غذا بن سکے. تو یہ تمام کے تمام کام جو خداوند کریم کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ خدا کا لطف و کرم اس کے اوپر یہ واجب کرتا ہے کہ وہ انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، خود قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ تم ان کا رزق نہیں اٹھاتے. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے. یعنی انسان فقط اپنے رزق کے معاملے میں پریشان ہے، جبکہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور زمین پر چلنے والی جو چھوٹی سی چوٹی تمہیں نظر آ رہی ہے اس کا رزق بھی ہمارے اوپر ہے. تو جب سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے تو پھر انسان کوشش کیوں کرے؟ میں کیوں اہتمام کروں؟ کیوں رزق کے پیچھے بھاگوں مثال کے طور پر؟ یا کیوں میں اچھی جاب تلاش کروں؟ تو دوسری جانب سے ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کریم نے اگرچہ کہ رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، لیکن طلب کو انسان کے ذمے پر رکھا ہے. یعنی طلب تم کرو گے، رزق اللہ دے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے ذمے کچھ نہیں ہے سوائے کوشش کے. یعنی کوشش کو اللہ نے انسان کے ذمے پر رکھا ہے. اتفاق سے ایسا شخص جو یہ کہے کہ میں گھر پہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھوں گا، میرا رزق خود بخود آئے گا میرے پاس، یہ ان 3 افراد میں سے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. 3 افراد امام نے بتایا کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلا فرد کون سا ہے؟ کہ انسان کسی کو قرض دے اور لکھت پڑھت نہ کرے اور گواہوں کو طلب نہ کرے، اور جس کو قرض دے پھر وہ اس کا قرض کھا جائے، پیسے کھا جائے، اور پھر یہ خدا سے دعا کرے خدایا میرا قرض دلا دے. کہا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ خداوند کریم اس سے کہتا ہے کہ جب میں نے تجھ سے یہ حکم دیا ہے کہ قرض دیتے وقت لکھت پڑھت کرو، قرض دیتے وقت گواہوں کو بیچ میں درمیان میں رکھو، جب تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اب مجھ سے کیوں دعا مانگتے ہو کہ میں تمہارا قرضہ لوٹا دوں؟ یہ پہلا شخص. دوسرا شخص یہاں کے ماحول کے اعتبار سے خطرناک ہے. ایک شخص جو اپنی بیوی کے متعلق دعا کرے، خدایا اس بیوی سے میری جان چھڑا دے. خداوند کریم اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اور کیوں؟ کہ جب میں نے تیرے طلاق کا حق تجھے دے دیا ہے، پھر تو مجھ سے دعا کر رہا ہے کہ جان چھڑا دے. یعنی در حقیقت میں نے تیرے ہاتھ میں رکھ دیا ہے جان چھڑانا، اس کے باوجود تو مجھ سے دعا کر رہا ہے کہ اس بیوی سے میری جان چھڑا دے. یعنی وہ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے. تو اس شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تیسرا شخص یہ ہے کہ جو گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ خدا مجھے رزق دے دے، تو اس کی دعا بھی قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ملنا میری بارگاہ سے ہے لیکن تلاش کرنا تیرے ذمے پر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ تمام ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو. کس کو تلاش کرو؟ اللہ کے فضل کو. اللہ کے فضل سے مراد یعنی وہی روزی یہاں پر مراد ہے. یعنی یہ جو ایک غلط تصور انسان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ فقط نماز روزہ دم درود کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بالکل بھی. نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، طلب رزق حلال یہ اپنی جگہ. رزق طلب تم کرو گے دوں گا میں. درست ہے؟ تو بس یہاں پر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ رزق ہے اللہ کے ہاتھ میں. دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن تلاش کسے کرنا ہے؟
انسان کو کرنا ہے. انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں سکتا کہ جب دینے والی ذات اللہ کی ہے, اس نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے, تو اب میں کیوں رزق کو تلاش کروں. اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے تو اب ہم کچھ حدیثیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ان حدیث میں بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اچھا, کچھ اور کانسیپٹ ہیں جو کلیئر ہونا ضروری ہیں. مثال کے طور پر بس اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر ایک کو ایک جیسی روزی مل جاتی. یعنی یہ امیر و غریب کا کانسیپٹ کیا ہے. اور بہت سے افراد جو ہے وہ شکوہ کرتے بھی نظر آتے ہیں, خدایا اس کو اتنا دے دیا, ہمیں نہیں دیا, ہمیں دے دیتا تو ہم نہ جانے کیا کر لیتے, اس کو کیوں دے دیا, ہمیں کیوں نہیں دیا. یعنی گویا ایک طریقے سے نعوذ باللہ خدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. تو خود خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. خداوند کریم نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت بخشی ہے. لیکن یہ فضیلت کوئی مانوی فضیلت نہیں ہے. در حقیقت کیا ہے, یعنی ایک بیان کر رہا ہے کہ ہم نے جو نظام رکھا ہے اس کائنات میں وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہوگا ایک غریب ہوگا. امیر کا امتحان امیری سے, غریب کا امتحان غریبی سے. یعنی دونوں کا امتحان ہو رہا ہے. غریب یہ نہ سمجھے کہ میں مشکل میں ہوں, امیر یہ نہ سمجھے کہ میں آسائش میں ہوں. دونوں کا امتحان ہو رہا ہے. فقیر کا امتحان صبر کا امتحان ہے, امیر کا امتحان شکر کا امتحان ہے. امیر کا امتحان کیسے ہوگا کہ آیا وہ حقوق کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, اپنے فقراء جو مومنین ہیں ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اسی طریقے سے اس کا امتحان ہوگا. تو آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, بہرحال آپ دائرہ امتحان میں ہیں, یعنی آپ کمرہ امتحان میں ہیں. یہ خداوند کریم کا امتحان ہے کہ جہاں پر ہر ایک کا امتحان اس کی صلاحیت اور اس کے استعداد کے مطابق لیا جاتا ہے. دنیاوی امتحان کی طرح نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک ہی پرچہ ہے. 100 اسٹوڈنٹ ہیں تو 100 کا پرچہ ایک ہی طریقے کا ہے. ہر ایک کے 10 سوال ہیں اور ایک جیسے 10 سوال ہیں. خدا کا امتحان ایسا نہیں ہے. اگر 100 اسٹوڈنٹ ہیں مثال کے طور پر, ان کی صلاحیتیں الگ ہیں, ان کی استعداد الگ ہے, تو ہر ایک کا امتحان اس کی استعداد اور اس کی صلاحیت کے مطابق ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خداوند کریم نے کسی نفس کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی. تو بس یہ جو خداوند کریم نے ایک کو امیر اور ایک کو غریب بنایا ہے, در حقیقت دنیاوی نظام اسی سے چل پائے گا. یعنی آپ سوچئے اگر سب کے سب ہم امیر ہوتے تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, تو پھر موچی کون بنتا, پھر دھوبی کون بنتا. پھر ہم یعنی تلاش کر رہے ہوتے کہ کاش کوئی ہماری جوتیاں کاٹ دے, کاش کوئی ہمارے کپڑے سی دے, کاش کوئی ہمیں کے طور پر نانوائی بنے, روٹی بنا کے دے ہمیں. تو بہرحال ایک کائنات کا ایک نظام ہے, اس نظام کو چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے, اس نظام کو چلنا ہے. بہرحال میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, شاید مناسب نہ ہو. بہرحال ہمارے گلی کا جو گٹر ہے اس کو بھرنا ہے, تو اس کو صاف کرنے والا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ایک نظام ہے. تو اگر سب کے سب امیر ہوتے, سب کے سب بے نیاز ہوتے تو کیا ہوتا, نظام دھرم برم ہو جاتا. یہ نظام نہیں چلتا. لہٰذا یہ نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے دوسری جانب کہ کوئی کہے کہ اچھا اگر میں فقیر ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تقدیر میں فقیری لکھ دی گئی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ خدا نے کچھ افراد کو لکھ دیا ہے کہ یہ ہمیشہ فقیر ہی رہیں گے بیچارے. ایسا نہیں ہے, بلکہ خدا کے علم میں ہے کہ یقیناً کچھ لوگ اس صلاحیت کے مالک نہیں ہوں گے جو اتنی روزی کما سکیں, لہذا ان کا امتحان کسی اور طریقے سے ہے. تو یہ استعداد اور صلاحیت کی بات ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. ایک دوسری حکمت کو خداوند کریم نے بیان کیا اس آیت میں کہ اگر خداوند کریم رزق کو اپنے بندوں کے لیے بالکل کھلا کھاتا چھوڑ دیتا, یعنی سب کے سب امیر ہوتے, کوئی فقیر نہیں ہوتا, تو کیا ہوتا, لبغوا فی الارض,
تو یہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ باغی ہو جاتے ہیں، ہماری حدود سے تجاوز کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب سب کے پاس رزق آ جاتا ہے تو سب کے سب کیا کہتے ہیں؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ یعنی سب، ابھی اگر تھوڑا سا پیسہ کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اگر سب کے پاس پیسہ آ جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی نیچے دیکھتا ہی نہیں، وہ سب اوپر دیکھ کے چلتے، کسی کی آنکھیں نیچے ہی نہیں آتی۔ تو کہا کہ اگر لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر خداوند کریم اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا تو کیا ہوتا؟ زمین پر بغاوت کرتے۔ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن خداوند کریم رزق کو نازل کرتا ہے اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں خدا چاہتا ہے، اتنی مقدار میں خداوند کریم ہر ایک کے لیے رزق کو نازل کرتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک خداوند کریم اپنے بندوں کے متعلق خبیر بھی ہے، بہت زیادہ جانتا ہے۔ یعنی خداوند کریم ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے اتنا خداوند کریم ہمیں جانتا ہے، اور بصیر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک شخص سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، اور کہنے لگا کہ علمنی موعظۃ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان کان اللہ تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق فاہتمامک لماذا، پہلی نصیحت جو سرکار نے کی وہ کیا کی کہ اگر خداوند کریم نے تیرے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو پس رزق کے بارے میں تیرا اہتمام کرنا کس لیے؟ اب اگر وہ جو کانسیپٹ ہم نے پہلے بیان کیا تھا وہ کلیئر ہے تو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جب خداوند کریم نے تیرے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو بس تو رزق کے بارے میں اہتمام کیوں کرتا ہے؟ یعنی کیا نعوذ باللہ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر سے اب نہیں نکلنا چاہیے، گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے؟ یا نہیں، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ رزق کے بارے میں حد سے زیادہ پریشان ہونا، حریص ہونا، لالچی ہونا، ہر وقت رزق کی پریشانی کو ذہن میں بٹھائے رکھنا، اس کا منع کر رہی ہے۔ یعنی یہ حدیث اس بات کا منع نہیں کر رہی ہے کہ اگر خداوند کریم نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو بس تمہیں رزق کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو خود خداوند کریم نے کہا ہے کہ رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لیکن رزق کی تلاش کس کے اوپر ہے؟ تمہارے اوپر ہے، تلاش تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اہتمام کا لماذا، یعنی اہتمام کا سے مراد کیا ہے؟ یعنی حد سے بڑھ کر اہتمام کرنا، ہر وقت رزق کی پریشانی میں مبتلا رہنا۔ یعنی تمہاری جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ ہر وقت اسی میں مبتلا رہے کہ یعنی کیسے میں اس پیسے کو ڈبل کروں، پھر جب ڈبل ہو جائے تو کیسے پھر میں اس پیسے کو 4 برابر کروں، یہ 4 برابر ہو جائے تو اب اور کیسے آئے گا، اب اور کیسے آئے گا، ہوگا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ جب انسان اس فکر میں رہے گا تو آخرت کی فکر کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، بھلا دے گا۔ وَإِنْ كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُومًا فَالْحِرْصُ لِمَاذَا، دیکھا یہ دوسرا جملہ ہے، اگر رزق تقسیم ہو چکا ہے فَالْحِرْصُ مَاذَا لِمَاذَا، تو پس لالچ کس لیے؟ جب خداوند کریم نے رزق تقسیم کر دیا ہے کہ ہر ایک کو اتنا رزق ملنا ہے تو اب لالچ کس لیے؟ لالچ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی وہی، یعنی حد سے زیادہ۔ ایک مثال کے طور پر جب انسان بازار میں بیٹھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آج کے دن اتنی کمائی ہوگی، فرض کیجئے ڈبل کمائی ہو گئی، یعنی جتنی ہوتی ہے اس سے ڈبل کمائی ہو گئی، اور ٹائم بھی ابھی باقی ہے یا ٹائم ختم ہو گیا ہے، مثال کے طور پر بازار جو دکانیں بند ہو رہی ہیں، لیکن انسان بیٹھا رہے اس امید میں کہ نہیں یار کچھ اور کما لوں، یہ لالچ ہے، یہ حرص ہے۔ جب جتنا تم نے اندازہ کیا تھا اس سے ڈبل تمہیں مل چکا ہے، اس کے باوجود تم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو اس لالچ میں کہ شاید کوئی اور آ جائے، یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے کہ جب رزق تقسیم ہو چکا ہے تو پھر حرص کس لیے، لالچ کس لیے؟ وَإِنْ كَانَ الْحِسَابُ حَقًّا فَالْجَمْعُ لِمَاذَا،
اور جب حساب و کتاب برحق ہے تو پھر پیسے کو جمع کرنا کیسا، پھر سیونگ کیسی اور سیونگ اکاؤنٹ کیسا. اتفاق سے یعنی یہ تھوڑا سا عجیب ایک مسئلہ ہے. میں نے جتنا مطالعہ میرا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں عقل کل ہوں یا میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن جتنا مطالعہ میرا ہے، میں نے کسی ایک حدیث میں پیسے کو جمع کرنے کے بارے میں نہیں پڑھا. یعنی کوئی ایک ضعیف حدیث آپ مجھے دکھائیں لا کر کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یار تمہارے بچے بڑے ہوں گے ان کے لیے جمع کرو. کسی کو یعنی میں نے نہیں پڑھی کوئی ایک حدیث. تو یہ جمع کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے نہیں معلوم مجھے، لیکن بہرحال جو میرا مطالعہ ہے، ناقص مطالعہ ہے، وہ یہی کہتا ہے. ابھی اور ایک حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب یقینی ہے تو پھر پیسے کو جمع کرنا کیسا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ یا بنی لیعتبر من قصر یقینہ وضعفت نیتہ فی طلب الرزق. عبرت حاصل کرنی چاہیے اس شخص کو کہ جس کا یقین کم ہو اور رزق کے طلب کرنے کے معاملے میں اس کی نیت ضعیف ہو. یعنی ایک موقع پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے بلبوتے پر ہے، یعنی میں جتنی کوشش کروں گا مجھے اتنا ملے گا. یہ بہرحال ایک ناقص سوچ ہے. کوشش آپ کو کرنی ہے، لیکن اعتماد کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر. میرے ذمہ اللہ نے صرف کوشش کو رکھا ہے، میں کوشش کروں گا، کوشش میں کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دینے والی ذات کون ہے؟ خداوند کریم کی ذات ہے. تو فرمایا کہ جو جناب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے کہ تمہیں اس شخص کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جس کا یقین کم ہو رزق کے بارے میں اور جس کی نیت ضعیف ہو طلب رزق کے بارے میں، کہ خداوند کریم نے اس کو 3 احوال میں خلق کیا ہے اور تینوں حالتوں میں اس کو اس کے ایفرٹ کے بغیر اس کو رزق دے دیا ہے، جبکہ چوتھی حالت میں اس کے ذمے پر لگایا کہ وہ خود رزق حاصل کرے. یعنی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے 4 مرحلوں سے ہوتا ہوا ہے، 3 مرحلوں سے ہوتا ہوا، چوتھا مرحلہ اس کی یہ دنیا کا مرحلہ ہے. تو پہلے کے جو 3 مرحلے تھے اس میں آیا اس کو رزق مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا؟ مل رہا تھا. کس کی وجہ سے مل رہا تھا؟ وہ خود کوئی کام کاج کر رہا تھا، کوئی محنت مزدوری کر رہا تھا؟ کہ نہیں. پھر بھی اللہ نے ان تینوں موقع پر اس کو رزق دیا. چوتھے مرحلے پر اس کے ذمے لگائے کہ تمہیں تلاش کرنی ہے. وہ پہلا موقع کیا تھا؟ پہلا موقع جب انسان اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو خداوند کریم اس کو رزق پہنچا رہا ہے. ماں کے شکم میں وہ کیا ایفرٹ کر رہا ہے کہ اس کو رزق مل رہا ہے، یعنی وہ کیا کوشش کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس کو اس کا رزق مل رہا ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے جب انسان کی ولادت ہو جاتی ہے، تو ولادت ہو جانے کے بعد انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ خود سے اٹھ سکے یا خود سے کچھ کھا سکے، اس قابل نہیں ہے، یعنی اس قدر ضعیف ہے. اس ضعف اور ناتوانی کے عالم میں بھی خداوند کریم اس کو رزق دے رہا ہے کہ اس کی ماں کے سینے میں اس کا دودھ اتارا ہے. 2 مرحلے. تیسرا مرحلہ جب انسان کا دودھ چھٹ جاتا ہے اور انسان کے بچپنے کی عمر ہوتی ہے، تو پھر خداوند کریم نے اس کے ماں باپ کے دل کو اس کے لیے موم بنا دیا ہے. وہ تڑپتے ہیں اس کے لیے اور اپنے بچے کو اپنا پیٹ کاٹ کر رزق دیتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ 3 مرحلوں میں انسان کو رزق مل رہا ہے بغیر کسی کوشش کے. شکم مادر میں پیدا ہو جانے کے بعد دودھ پینے کے مرحلے تک اور دودھ پینے کے مرحلے کے بعد بچپن کے مرحلے میں. اب اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے. یعنی انسان یہ عبرت نہیں لیتا کہ وہ خداوند کریم جس نے 3 مرحلوں میں مجھے رزق دیا ہے، کیا وہ چوتھے مرحلے میں ایسے ہی چھوڑ دے گا مجھے؟ ان 3 مرحلوں میں رزق دیتا ہوا آ رہا ہے مجھے،
چوتھے مرحلے میں مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ خدا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے؟ یقیناً خدا نے میرے لیے رزق رکھا ہے، لیکن میرے ذمہ کیا رکھا ہے؟ اس کو صرف تلاش کرنا ہے۔ یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرا رزق موجود ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، اور میں اپنا رزق لے کر آیا ہوں۔ ہر بندہ اپنا رزق لے کر آتا ہے اس کائنات میں۔ یہ بس اوقات والدین کو بھی سوچنا چاہیے۔ بس اوقات میں اپنی خانم سے، اپنی وائف سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے پال رہے ہیں، ہم نہیں پال رہے ہیں، خداوند کریم پال رہا ہے۔ بس اوقات والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں بچوں کے لیے ہم کھلا رہے ہیں۔ شرک ہے نعوذ باللہ کہ آپ سوچیں کہ ہم کھلا رہے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کھلانے والے؟ وہ خداوند کریم ہے کھلا رہا ہے، آپ کو بھی کھلا رہا ہے اور آپ کے بچوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ ایسے شخص کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو 3 مرحلوں میں مجھے رزق دیتا ہوا آیا ہے، وہ چوتھے مرحلے پہ مجھ کو میرے حال پہ نہیں چھوڑے گا، اس نے میرا رزق رکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر لو ان ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لادركه رزقه كما يدركه الموت۔ اے ابا ذر، اگر آدم کا بیٹا یعنی ہم انسان اپنے رزق سے ایسے فرار کریں جیسے ہم موت سے فرار کرتے ہیں، موت سے اچھا بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، کہ اگر انسان اپنے رزق سے ایسے فرار کرے جیسے وہ موت سے فرار کرتا ہے تو اس کا رزق اس کو پا کر رہے گا، جیسے انسان کی موت انسان کو پا کر رہتی ہے۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ انسان کو اس کا رزق نہ ملے۔ یہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رزق اللہ نے رکھا ہوا ہے اور یہ رزق مجھے مل کر رہے گا۔ جب یہ عقیدہ انسان کا بن جائے گا تو بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہو سکتے ہیں، بہت سے کانسیپٹ۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق لکھا ہوا ہے اور وہ رزق مجھ کو مل کر رہے گا تو پھر انسان کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گا۔ پھر انسان کو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو تو اتنا دے دیا اور مجھے نہیں دیا، مجھے جتنا ملنا ہے اتنا مجھے مل کر رہے گا۔ نا امیدی ختم ہو جائے گی انسان کی زندگی سے۔ اگر انسان کی زندگی میں نا امیدی آ جائے تو انسان ویسے ہی زندہ لاش ہو جاتا ہے، یعنی انسان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سب امید پہ جی رہے ہیں، امید پہ دنیا کیا ہے؟ قائم ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے، اور ایک جو وجہ ہے موت کے وقت نہ معلوم ہونے کی وہ بھی یہی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ ہماری موت کا وقت کب ہے تو ہماری زندگی مختل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، خوشیاں ختم ہو جائیں گی ہماری زندگی سے، ہنسنا چھوڑ دیں گے ہم۔ اگر معلوم ہو جائے ہماری موت کا وقت کب ہے، ہماری چہروں سے ہنسی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی زندگی کی بہار ختم ہو جائے گی۔ تو یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہماری موت کا وقت کب ہے۔ جبھی ہم اتنے ڈھیٹ بن جاتے ہیں کہ خدا کے سامنے جرأت کر بیٹھتے ہیں، خدا کے احکام کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بن جائے گا کہ میرا رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، وہ رزق مجھ کو مل کر رہے گا، تو بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نا امیدی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت زیادہ رائج ہے، کمپلیکس کا شکار ہونا۔ کیا بولتے ہیں اردو میں لفظ نہیں آ رہا، کمتری، احساس کمتری۔ کبھی کبھار ایسا انسان فقیر ہو جاتا ہے، احساس کمتری کا شکار، یہ ختم ہو جائے گا معاشرے سے۔ یعنی آج جو ہمارے معاشرے میں کچھ جو جرائم بڑھ رہے ہیں یا ہمارا معاشرہ اخلاقی فساد کی طرف جا رہا ہے، ان میں سے یہ سارے ریزن ہیں، سارے عوامل ہیں کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، ہم نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے یا بہت زیادہ امیدیں لگا رہے ہیں۔ دونوں چیزیں خطرناک ہیں، نا امیدی بھی خطرناک ہے، بہت زیادہ امید لگا لینا یہ بھی کیا ہے؟ خطرناک ہے۔ ہر چیز کا اعتدال ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی آدم کا بیٹا موت سے ایسے بھاگے
رزق ایسے بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے، تو رزق اس کو پا کر رہے گا جیسے کہ اس کی موت اس کو پا کر رہے گی۔ ان الرزق لا ينزل من السماء الى الارض على عدد قطر من قطر المطر الى كل نفس بما قدر لها ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله۔ اس حدیث میں ایک اور کانسیپٹ کو واضح کیا گیا۔ ابھی تک ہم کیا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق کا ضامن ہے اور رزق تقسیم ہو چکا ہے، جس کے ذمے جتنا رزق ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، درست ہے۔ اب ممکن ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ جب جتنا میرے حصے میں لکھا جا چکا ہے اتنا ہی مجھے ملے گا تو پھر میں زیادہ کیوں تلاش کروں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے زیادہ کی تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا رزق یعنی جتنی میری روزی ہے مجھے اپنی انکم بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یہ اس سے مطلب نکل سکتا ہے؟ اب یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ رزق آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر، الی کل نفس، یعنی ہر جاندار کے لیے۔ نفس سے مراد صرف انسان نہیں ہے، ہر جاندار کے لیے۔ ابھی آپ آخر میں ایک حدیث سنیں گے، انتہائی جالب ترین حدیث ہے۔ ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے رزق نازل ہوتا ہے، یعنی رزق لکھا ہوا بھی ہے، رزق تقسیم شدہ بھی ہے۔ ولیکن للہ فضول، لیکن خداوند کریم نے کچھ اضافی رزق بھی رکھا ہے، یعنی ایک رزق وہ ہے جو تقسیم شدہ ہے، مقسوم ہے، ایک رزق وہ ہے جو اضافی ہے۔ فاسألوا اللہ من فضلہ، پس اللہ کے فضل کے بارے میں اس سے سوال کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک رزق جو وہ تقسیم ہو چکا ہے وہ تو مجھے ملنا ہے، لیکن اگر اضافی رزق میں چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں ایفرٹ کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں، وہ خداوند کریم مجھے دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ جب خود خداوند کریم نے ضمانت لی ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو اگر میں خداوند کریم سے دعا کروں اس کے اضافی رزق کے بارے میں تو کیا وہ خداوند کریم مجھے نہیں دے گا؟ یقیناً مجھے وہ رزق دے کر رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جناب سلمان ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، جناب سلیمان نبی وہ بیٹھے ہوئے تھے سمندر کے کنارے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے، وہ چونٹی اپنی چونچ میں یا جو بھی اس کا منہ ہے اس کے اندر ایک گندم کا دانہ لے کر جا رہی ہے۔ وہ جب سمندر کے پاس پہنچتی ہے تو سمندر سے ایک مینڈک اپنا سر نکالتا ہے اور اپنا منہ کھولتا ہے، یہ چونٹی اس کے منہ میں چلے جاتی ہے۔ پھر جناب سلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کافی دیر تک وہ مینڈک دوبارہ پانی کے اندر چلے جاتا ہے، پھر کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ مینڈک پانی کے اوپر آتا ہے، دوبارہ وہ اپنا منہ کھولتا ہے اور پھر وہ جو چونٹی ہے وہ اس کے منہ سے دوبارہ خشکی میں آتی ہے، لیکن اس کی جو چونچ ہے اس چونچ میں وہ گندم کا دانہ نہیں ہوتا۔ تو بڑا تعجب ہوتا ہے جناب سلیمان کو، پوچھتے ہیں اس چونٹی سے کہ یہ کیا سارا ماجرا ہے؟ تو وہ چونٹی یہ کہتی ہے کہ یا نبی اللہ فی قعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجوفة وفي جوفها دود، یہ جو سمندر آپ دیکھ رہے ہیں اس سمندر کی تہ میں ایک پتھر ہے کہ جس کے اندر کا جو خول ہے وہ خالی ہے، یعنی اندر سے کیا ہے؟ خالی ہے وہ۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اس پتھر کے اندر کیا ہے؟ کیڑا ہے، اور وہ ایسا کیڑا ہے کہ اس کو کوئی نظر نہیں آتا، یعنی اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ خداوند کریم نے اس کو اپنی قدرت سے وہاں پر خلق کیا ہے، پس وہ اپنی طلب معاش کے لیے، اپنی روزی کے لیے نکل نہیں سکتا وہاں سے کہ اس کو کچھ دکھتا نہیں ہے۔ تو خداوند کریم نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ میں اس کا رزق لے کر جاؤں، میں اس کا رزق اٹھاؤں، اس کا رزق لے کر جاؤں۔ اور یہ جو مینڈک آپ نے دیکھا، یہ مینڈک مجھے وہاں پر لے کر جاتا ہے اس پتھر کے پاس، اس پتھر کا ایک سوراخ ہے، اس سوراخ پر مینڈک اپنا منہ کھول دیتا ہے، میں اس سوراخ سے اندر داخل ہوتی ہوں، اس کا رزق اس کو پہنچاتی ہوں، پھر دوبارہ اسی سوراخ سے واپس آ کر دوبارہ یہ مینڈک مجھے واپس لے آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب جو اس پوری حدیث میں جسے کہنا چاہیے کہ لطیف جملہ ہے وہ یہ ہے، جناب سلیمان نے اس سے کہا کہ کیا تو نے اس کیڑے کی تسبیح کو سنا ہے؟ اس چوٹی سے سوال کیا، وہ جو کیڑا ہے وہ ہر شے خدا کی تسبیح کر رہی ہے، تو کیا تو نے اس کی تسبیح کو سنا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے اس کی تسبیح سنی ہے۔ کہا وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ وہ کیڑا یہ تسبیح کرتا ہے، یا من لا تنسانی فی جوف هذه الصخرۃ تحت هذه اللجۃ برزق، اے وہ ذات، اے وہ ہستی جس نے اس سمندر کے نیچے اس پتھر کے اندر میرے رزق کو نہیں بھلایا، اے وہ ذات جس نے اس سمندر کے نیچے اس پتھر کے اندر میرے رزق کو نہیں بھلایا، میرے رزق سے غافل نہیں ہوا۔ لا تنسى عبادك المؤمنین برحمتک، اے پروردگار جب تو میرے رزق سے غافل نہیں ہوا، بھلایا نہیں، اپنے مؤمن بندوں کی رحمت سے غافل نہ ہو، اپنے مومن بندوں کی رحمت کو مت بھلا۔ ایک شخص نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی، لأقعدن فی بیتی ولا اصلین ولا اصومن ولا اعبدن ربی فاما رزقی فسیأتینی، کہ ابن رسول اللہ میں اپنے گھر پہ بیٹھا رہوں گا، نمازیں پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اور رزق جو ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ جب خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ رزق مجھے مل کر رہے گا، خدا بھی حدیث میں پڑھا کہ اگر انسان اپنے رزق سے ایسے فرار کرے جیسے موت سے فرار کرتا ہے، رزق اس کو آ کر رہے گا، تو بس میرا رزق آ کر رہے گا، تو مجھے کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام هذا احد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم، یہ ان تین افراد میں سے ایک ہے کہ جس کی دعا قبول، یعنی یہ چاہے جتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھے، نماز شب میں رو رو کے گریہ کر کر کے اپنے رزق کی دعا طلب کیوں نہ کرے، اس کا رزق نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طلب نہیں کر رہا ہے۔ خداوند کریم نے انسان کے ذمے کیا لگایا کہ وہ رزق کو طلب کرے۔ رزق کا جو ایک مفہوم ہے، ایک تو ابھی ہم جو جتنی گفتگو ہماری ہوئی وہ سارے مادی رزق کے بارے میں تھی، جبکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے رزق ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، یعنی فقط مادی جو ہے وہ رزق کو رزق نہیں کہا جاتا، بلکہ معنوی رزق کو بھی رزق کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ کے آخر سجدے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم ارزقنی، یعنی مجھے رزق روزی عطا کر۔ کیا چیز روزی عطا کر؟ امام حسین کی شفاعت کو ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ سے منسوب یہ دعا ہے، اس میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعت وبعد المعصیہ وعرفان الحرمہ، خداوند کریم مجھے رزق دے، مجھے روزی دے۔ کس چیز کی روزی دے؟ کہ میں تیری اطاعت کر سکوں اور تیری معصیت سے بچ سکوں۔ تو رزق کا جو ایک وسیع مفہوم ہے، فقط مادی رزق کو رزق نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ بہت سی معنوی چیزیں ہیں، بلکہ ان کو رزق کہنا، ان کے اوپر رزق کا اطلاق زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ انسان اپنی جو مادی ضروریات ہے اس کو رزق کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔